انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم لوگوں کے سامنے جب مال و دولت آ جاتا ہے، شہرت آ جاتی ہے، تو ہم اپنے مذہب کی جو احکامات ہیں یا جو کنٹری کا قانون ہے یا جو اخلاقی اقدار ہیں ان سب کو بھول جاتے ہیں۔ اس وقت معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب صرف پیسہ ہی ہے، اور اس طرح کا رویہ ہمارا انفرادی زندگی میں بھی ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی ہے۔ انفرادی زندگی میں دیکھیں تو خاص طور پر لوگ وراثت کا مال بھائی کھا جاتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے ہیں، اور بعد میں حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، تو اس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پر بھی ہم نا وہ قرآن کا جو احکامات ہیں ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور جو بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں یا کنٹری کے قانون میں جن چیزوں کی اجازت ہے، جن کی اجازت نہیں ہے، ان سب کو ہم جب ذاتی مفادات آ جائے تو بائی ہوک اور بائی کروک ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیشنل سطح پر بھی آپ دیکھیں تو ہمارے مذہبی اور سیاسی رہنما جب بات کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کوٹ کرتے ہیں، پھر احادیث کو بھی کوٹ کرتے ہیں، اور وہ پابند صوم و صلات بھی نظر آتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے ذاتی مفادات سامنے آتے ہیں تو اس وقت وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور ان کا جو کہنے کا مطلب یا جو چیزیں بیان کر رہے ہیں اس کے بالکل اگینسٹ چلے جاتے ہیں۔ یعنی بہت ساری ایمبیزلمنٹ آف فنڈز بھی ہو جاتی ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال بھی ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم جو قومی سطح پر معاملات ہیں ان میں تو ہم ڈائریکٹلی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں ٹھیک کریں، اپنے جو ایسے معاملات مثلا وراثت کی تقسیم کا ہے تو اس کو ٹھیک کریں، یا ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے کام چوری نہ کریں، یا جو قرآن پاک میں جو احکامات دیے گئے ہیں جن کے اوپر ہم انفرادی طور پر عمل کر سکتے ہیں، جیسا کہ کم تولنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، یا جھوٹ بولنا، یا اس قسم کی دھوکہ فریب والے معاملات کرنا، یا ادھار دیتے ہوئے ہم لکھتے نہیں ہیں، ویسے ہی ادھار دے دیتے ہیں، بعد میں پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی واپس نہیں دے رہا۔ قرآن پاک میں بتایا گیا کہ جب آپ ادھار کا معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیں۔ یعنی اس قسم کے ایسے احکامات جو ہم انفرادی سطح پر اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں ان کو تو کم از کم ضرور ہمیں نافذ کرنا چاہیے۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ ہمارے جو حالات آج کل ہیں ان کی کچھ عکاسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں بھی کی گئی ہے۔ کیا تم لوگوں اس آیت کا مفہوم یہ ہے، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب یعنی قرآن پڑھتے ہو، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ کتاب سے مراد یہاں لا بھی ہے، یعنی قانون بھی ہے، اور قرآن بھی ہے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اپنی انفرادی زندگی میں جہاں تک ہم ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم ایک خوشگوار اور مزیدار زندگی گزاریں اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مل سکے۔